الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار، نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے۔ صرف فوج جانتی ہے مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے۔ حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا۔ 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشتہ دار موجودہ حکومت میں ہیں، 4-5 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے۔ جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے۔ مگر حکومت جمہوری ہے، ہماری فوج بہت طاقتور ہے، اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر اعظم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں۔ ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اوے بچہ جمہورہ اب چل، سب چلے جاتے ہیں۔ بچہ جمہورہ کا تماشا ہم سڑکوں پر 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی، ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی، ڈگڈگی بجانے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہی کرتا ہے۔ ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے۔ قصور سویلین کا ہے، وہ کچھ اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے۔ ہر حکومت نے جتنا اپنا خیال رکھا اس کا آدھا خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاءاللہ کبھی نہیں آتا۔ 75 برسوں میں فوج نے تقریباً 35 برس ہم پر حکومت کی ہے۔ 35 برس تو یوں ہی کہہ گیا، 75 برسوں میں تقریباً 74 برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے۔ فوج ہماری ضرورت ہے، مگر جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ خود کو ذمہ داری سے آزاد سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں۔ وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے، اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لوٹے گا۔ 75 برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں۔ دادا غریب، باپ غریب، بیٹا غریب، پوتا غریب، نہ پیسہ، نہ تعلیم، نہ گھر، نہ کوئی مستقبل، ان کا کوئی حق نہیں۔ صرف ایک حق ہے، اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پہ ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ 75 برسوں سے یہاں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، دادا تخت پر، باپ تخت پر، بیٹا تخت پر، بیٹی تخت پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں، جبکہ بدترین لوگ پرجوش وارفتگی سے بھرپور ہیں۔ احمد شاہ صاحب نے مجھے یہاں سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، مگر دل نہ ہنسنے کو چاہ رہا ہے نہ ہنسانے کو۔ ہندوستان میں پٹھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، تاریخی کامیابی۔ پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کا توڑ دیا۔ پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے، اور موجودہ حالات میں پاکستانی پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی۔ مگر سنا ہے آنے والے الیکشن میں پاکستانی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ ہندوستانی پٹھان سے زیادہ ہے۔ میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، لیکن نمک حرام
پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے. سیلاب سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں. IMF سے بات چیت ختم ہو گئی. ان لوگوں نے کشکول کا منہ 50 گنا بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا. اب کیا کریں؟ امیر پریشان ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی. جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے. رات دن شمس و قمر، شام و شفق روشن ہوئے. اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے. 2 چپاتی کے ورق میں سب ورق روشن ہوئے. IMF نے حکومت سے کہا وزیروں و سرکاری افسروں کے اثاثے بتائے. ایک زمانے میں حکومت نے فیض صاحب سے کہا تھا تو فیض صاحب نے کہا ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو ان سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں.